اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے امیدیں اور خواہشات کا بیان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دیں جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خوشخبری مت دو، وہ پھر اسی ایمان پر بھروسہ کر لیں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جو بات کو اپنے سندرب کے مطابق سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ یہی سمجھ لیں گے کہ نجات کے لیے توحید اور رسالت کا زبانی اقرار کر لینا ہی کافی ہے، ان کے عملی تقاضوں کو عمل میں لانا ضروری نہیں ہے، اور پھر وہ اسی پر اعتماد کر کے عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ حالانکہ زبان کے اقرار سے ایک مومن کو یہ تحفظ تو یقیناً حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اور بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن عام لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مومن چاہے کتنا بھی بے عمل یا بد عمل ہو، سرے سے جہنم میں ہی نہیں جائے گا اور پہلے مرحلے میں ہی وہ پکے مومنوں کی طرح جنت میں چلا جائے گا، جبکہ باقی شریعتوں کی روح سے ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اس کا واضح پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بہرحال اس قسم کی احادیث میں مومن کے جہنم میں جانے کی مطلب جہنم میں ہمیشہ رہنے کا انکار ہے، جہنم میں جانے اور سزا بھگتنے کا انکار نہیں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھیں گے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، یعنی یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا سورہ ابراہیم آیت 27 کی ٹیکا ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اس میں کلمہ اسلام کے دونوں جز اکٹھے بیان کیے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرحال قبر میں سوال جواب حق ہے اور مومن اللہ کی توفیق سے صحیح جواب اور توحید و رسالت کی گواہی دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جب دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دنیا کی کچھ لذتوں میں سے دے دیا جاتا ہے، یعنی آخرت میں اسے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ آخر میں بدلہ دینے کے لیے کر لیتا ہے، اور دنیا میں اسے رزق اس کی فرما برداری کی وجہ سے دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا، اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن کافر کو اس کی ان اچھائیوں کا بدلہ جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا جس پر اسے بدلہ دیا جائے۔ مسلم۔ فائدہ، کافر بھی دنیا میں بہت سے ایسے عمل کرتے ہیں جن کا تعلق لوگوں کی بھلائی سے یا بھلائیوں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اچھائیوں کا بدلہ انہیں دنیا کے مال و اسباب کی صورت میں یا ان سے کوئی آفت ٹال کر دے دیتے ہیں، کیونکہ آخرت کے ثواب کے لیے تو ایمان ضروری ہے، اور کافر ایمان سے محروم ہوتا ہے، اس لیے وہ آخرت کے ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عقیدہ ہر عمل کی بنیاد اور اللہ کے قریب قبولیت کے لیے شرط و بنیاد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں پڑھ لینے کی مثال اس لبالب بہتی نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، اس سے روزانہ 5 بار غسل کرے۔ مسلم شریف۔ اس میں پابندی سے پانچوں نمازوں پڑھنے کے فائدے کا بیان ہے، جس طرح روزانہ 5 بار نہانے والے کا جسم میل کچیل سے پاک رہتا ہے، اسی طرح نمازی کے بھی چھوٹے گناہ
نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ سے توبہ کر لیتے اور بڑے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نماز وغیرہ فرائض کا پابند بڑے گناہ نہیں کرتا، اور اگر کبھی کر بھی لے تو اس پر جمتا نہیں بلکہ فوراً توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اور چھوٹے گناہ اس کے نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان آدمی مر جائے اور ایسے 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: شفاعت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور ان کو بخش دیتے ہیں، بشرطے کہ میت بھی شفاعت کے قابل ہو۔ دوسرا، جنازوں میں شریکوں کی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنی ہی زیادہ میت کے بارے میں اچھی امید کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔